اسد نے قبرستان کی طرف دیکھا تو دو لڑکیاں اسے نظر آئیں جو قبرستان سے گزر رہی تھی۔ وہ دو لڑکیاں اسد کی طرف دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے اسد کو بلانے لگی۔ اسد بہت حیران ہوا کہ اتنی رات گئی یہ لڑکیاں یہاں کیا کر رہی ہیں۔ اسد نے ڈر کر فوراً کھڑکی بند کر دی اور سو گیا۔ رات بھر اسے گھبراہٹ ہونے لگی، ساری رات جاگ کر گزاری، کہیں فجر کے وقت جا کر اس کی آنکھ لگی۔ دوسرے روز وہ کام سے واپس گھر آیا، پیچھے سے دو لڑکیوں نے اسد کو آواز دی۔ اسد رک کر ان لڑکیوں کو دیکھنے لگا، پیچھے وہی دو لڑکیاں کھڑی تھیں جنہیں کل رات اسد نے کھڑکی سے باہر قبرستان میں دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکی بولی، ہم نے تو آپ کو ہاتھ ہلایا تھا، لیکن آپ نے تو ایسے ڈر کے کھڑکی بند کر دی جیسے ہم دونوں چڑیلے ہوں۔ اب اسد کی اکثر آتے جاتے ان لڑکیوں سے ملاقات ہو جاتی۔ جس وقت اسد کام پہ آتا تھا تو وہ لڑکیاں بھی اسی وقت اکیڈمی سے پڑھ کر آتی تھیں۔ اسد کو شوخ و چنچل سی صبا اچھی لگنے لگی تھی۔ اب اسد اور صبا ایک دوسرے کے قریب بھی آ گئے تھے۔ ایک بار صبا نے اسد سے رات کو ملنے کی فرمائش کی، تب اسد بولا، صبا تم میرے مالک مکان کو نہیں جانتی، شام کے بعد وہ مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتے، لیکن پھر بھی اسد ملنے کی حامی بھرتے ہوئے گھر چلا آیا، اور رات جب وہ بوڑھا کھانا لے کر اوپر آئے تو اسد سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ جب وہ بوڑھا چلا گیا کچھ دیر بعد اسد صحن میں جھانک کر نیچے دیکھنے لگا کہ کوئی ہے تو نہیں، اور اطمینان سے وہ نیچے چلا آیا۔ وہ دونوں بوڑھے میاں بیوی سونے کے لیے کمرے میں جا چکے تھے۔ اسد نے صحن میں لگے درخت کی جانب پلٹ کر دیکھا تو وہاں بلی بھی موجود نہیں تھی۔ سکھ کا سانس لیتے ہوئے دروازہ کھولا اور وہ باہر چلا آیا۔ وہاں صبا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ صبا اسے سامنے قبرستان میں لے آئی۔